اللہ کریم یہ الفتیں یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ میں اس بزم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید لب کشا ہونے کے لیے اور ملفوظات سے نوازنے کے لیے گزارش کروں گا مہمان مکرم جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ معاویہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عقیدت اور عقیدے سے کی عرق گلاب میں دھلی ہوئی گفتگو سے نوازیں۔ جناب مولانا محمد عبداللہ معاویہ صاحب۔ الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والكبرياء لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والأمر لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز علماء اکرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے 10-15 منٹ کے لیے بھائی تصور صاحب کے حکم پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب خطیب نکتہ دان، وکیل صحابہ، ترجمان اہل سنت،
حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب کا ہوگا۔ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے چند ایک آیتیں تلاوت کی ہیں، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے پر مال دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، جس کے دل کے اندر نہ کوئی دکھلاوا تھا نہ ریاکاری تھی، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جس نے اللہ کے راستے پر مال دیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جنہوں نے اللہ کے راستے پر مال دیا اور دل کے اندر صرف یہ بات تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور بعض علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے سورۃ لیل کا نام فضائل صدیق اکبر اور سورۃ ضحیٰ کا نام فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورۃ لیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور مقام کا ذکر ہے، اور سورۃ ضحیٰ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ سورۃ لیل پہلے ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، سورۃ لیل پہلے اور سورۃ ضحیٰ بعد میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اونچا آواز آنی چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہلے ہیں اور آمنہ کے لال کے فضائل بعد میں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی لاکھ دعوے کرتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے نبی سے پیار اور محبت ہے، اور ابو بکر کو گالیاں بکتا ہے، وہ ابو بکر کا بھی گستاخ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے۔ اگر پاک پیغمبر سے محبت، پیار، الفت ہے تو پہلے ابو بکر کے در پہ آنا ہوگا، پہلے ابو بکر کے پاس آنا ہوگا، تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہنچے گا، تب تیری محبت اور پیار مانا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے سب سے زیادہ مال دیا، اللہ کے راستے پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چار دیواری پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی مل جائے تو وہ بھی پاک پیغمبر کے قدموں میں جا کر رکھ دیں۔ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر آمنہ کے لال کے قدموں میں رکھ دیا۔
حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جو قیمتی لباس تھا، جو قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اتار کر ٹاٹ اور بوریوں کا لباس پہن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ گھر میں تھا وہ لا کر پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اور دوسرے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق مال لا کر رکھ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا مال کم ہے، تھوڑا سا مال اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے قدموں میں جا کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ پاک پیغمبر کو دے دیا۔ تو آمنہ کے لال نے اس دن پوچھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ اس دن حضرت عمر کا سامان حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا، حضرت عثمان کا سامان حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا، حضرت علی کا سامان حضرت ابو بکر صدیق کے سامان سے زیادہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میرے یار عمر، او میرے ویر عمر، آج میرے پاس کتنا مال لے کر آیا ہے اور گھر میں کتنا مال رکھ کر آیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی، آقا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر میں رکھ کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان نے بھی یوں ہی کہا۔ حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یار ابو بکر، او میرے بچپن کے یار ابو بکر، او میرے لڑکپن کے یار ابو بکر، او میرے غار کے یار ابو بکر، گھر میں سامان کتنا رکھ کر آیا ہے اور میرے پاس کتنا لے کر آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ گھر میں تو آقا آپ کی محبت اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ تھا وہ اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اتر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او جبرائیل آج یہ کیا منظر ہے، کیا بات ہے، آج تو بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا میری طرف نہ دیکھو، ذرا اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو 70,000 فرشتوں نے ٹاٹ اور بوریوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا بات ہے، یہ کیا منظر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقا رب العالمین نے قانون بنا دیا کہ جب تک ابو بکر کے جسم پر ٹاٹ کا لباس رہے گا اس وقت فرشتوں کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا۔ علماء اکرام جانتے ہیں یا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کا سلام آیا یا پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کو اللہ کا سلام آیا، یا باپ کو سلام آیا یا بیٹی کو سلام آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی شان اور عظمت اور مقام بہت بلند ہے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شان اور عظمت اور مقام بہت بلند ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آقا سے عرض کی، آقا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو، اور ابو بکر سے یہ بھی پوچھو کہ ابو بکر اب تو جس حال میں بیٹھا ہوا ہے کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، آقا جبرائیل کو کہہ دو کہ اللہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا، اور اللہ سے یہ بھی عرض کر دینا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کم آزمایا ہے، اگر اور بھی آزمانا ہے تو ابو بکر حاضر ہے۔ ابو بکر نے سب کچھ دے کر پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہر ایک چیز کو دے کر آمنہ کے لال کو پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کرتے اللہ میں ابھی بھی حاضر ہوں۔ رب العالمین نے اپنے یار اپنے دوست خلیل اللہ کا بھی امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار ابو بکر صدیق کے امتحان لیے۔ اللہ نے اپنے یار خلیل اللہ کا امتحان لیا کہ اے میرے خلیل ابراہیم جان پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نار کے اندر پیش کر دی، آگ کے اندر، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر کا امتحان لیا کہ ابو بکر جان پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان غار کے اندر پیش کر دی۔ وہاں بھی رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی تھی آگ کے اندر۔ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا یار تیرے اندر آ رہا ہے۔ اور یہاں غار کے اندر بھی رب العالمین نے اپنے یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ابو بکر کی حفاظت کی۔ دوسرا امتحان لیا رب العالمین نے اپنے یار ابراہیم خلیل اللہ کا کہ اے میرے یار ابراہیم مال کی قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال مہمانوں کے لیے حاضر کر دیا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر صدیق کا امتحان لیا کہ ابو بکر مال پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مال سارا اٹھا کر پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ تیسرا امتحان لیا اللہ نے اپنے یار خلیل اللہ کا کہ اے میرے یار خلیل اللہ وطن کی قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا وطن بابل چھوڑ کر مکہ میں آ گئے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر کا امتحان لیا کہ ابو بکر وطن کی قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں چلیں گے۔ حضرت ابراہیم بھی امتحان میں کامیاب، اللہ کا یار، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ابو بکر بھی امتحانوں میں کامیاب۔ چوتھا امتحان لیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اے میرے یار ابراہیم اولاد کی قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر قربانی پیش کر دی۔
ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر صدیق سے فرمایا، او میرے یار ابو بکر، اولاد کی قربانی پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ کر اپنا علاقہ بابل چھوڑ کر مکہ میں آئے تو آ کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور ادھر جب حضرت ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو آ کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور کعبۃ اللہ کی قیمت ابھی تک ادا نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی کو کی جگہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر خود دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ ذہن رکھنے والوں کہ ابو بکر جنتی بھی ہے کہ نہیں، اور ابو بکر تو وہ ہے جس نے جنت خرید کر پاک پیغمبر کو دے دی تھی، اور ابو بکر تو وہ ہے جس نے جنت خرید کر آنے والے مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے خود فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے روضہ کا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے جنت خرید کر خود دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے۔ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ چاہے زمزم سے نہا کر آ جائے، چاہے بیت اللہ کی غلاف میں لپٹ کر آ جائے، وہ تب بھی کافر ہے۔ اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا وہ مومن ہے؟ اونچی آواز سے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تمام تر علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، تمام تر علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو جس نے کراچی کی سرزمین پر نقل کفر نواشت، حضرت ابو بکر صدیق کی جس نے صحابیت کا انکار کیا، قرآن اسے مومن نہیں کہتا، قرآن اسے کافر کہتا ہے۔ اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑے مجمع کے اندر نقل کفر نواشت، رب کعبہ کی قسم زبان جو ہے وہ کامتی ہے، رب کعبہ کی قسم جسم جو ہے وہ کامتا ہے، اس نے بھری مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کے فتوے لگائے۔ رب کعبہ کی قسم کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو کراچی کی سرزمین کے پر کافر کہتے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام آباد کی سرزمین پر کافر کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کے فتوے لگاؤ گے پھر ہم پہ یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم تمہیں مسلمان کہیں، ہم تمہیں مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہی نبی کی حدیث کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لٹا دیا اور رکھ دیا۔ اور جب اللہ نے اپنے یار ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پہلا امتحان لیا جان پیش کر، دوسرا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، تیسرا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، چوتھا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جب ہر ایک امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے پھر اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے امام بنا دیا، امامت سے نواز دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا امتحان لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان پیش کر، حضرت ابو بکر صدیق امتحان میں کامیاب ہوا، مال پیش کر
حضرت ابو بکر صدیق امتحان میں کامیاب ہوا، اولاد پیش کر حضرت ابو بکر صدیق امتحان میں کامیاب ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں کیا دیا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کی موجودگی کے اندر کسی کو حق بھی نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ وہاں رب العالمین نے بھی امامت سے نوازا، کیا انعام دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ اور یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کا امتحان لیا تو امامت سے نوازا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشانی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہوا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی کیوں رو رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے پروردگار حساب شروع کر، حساب کتاب شروع کر۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب حساب کے لیے کسی کو پیش تو کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو حساب کے لیے پیش کریں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب ابو بکر نے ساری زندگی تجھ سے حساب نہیں لیا، آج میں اس سے حساب لوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جو بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو پکاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔